بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معارضہ کا رکن اور اس کی شرائط پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فرکن المعارضۃ تقابل الحجتین علی السواء لا مزیۃ لإحداہما علی الأخرى فی الذات والصفۃ فلا یکون بین المفسر والمحکم مثلا ولا بین العبارۃ والاشارۃ الا معارضۃ صوریۃ لأن احدہما اولی من الآخر باعتبار الوصف ولا یکون بین المشہور والآحاد من الحدیث ولا بین الخاص والعام المخصوص البعض من الکتاب معارضۃ اصلا لأن احدہما اولی من الآخر باعتبار الذات فی حکمین متضادین بأن یکون فی احدہما الحل وفی الآخر الحرمۃ مثلا وإلا فلا تعارض وهذا القيد انما ذكر في الركن تبعا وضمنا والا فهو داخل في الشرط على ما قال وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم فإن النكاح يوجب الحل في الزوجة والحرمة في أمها ولا يسمى هذا تعارضا لعدم اتحاد المحل وقد الخمر كان حلالا في ابتداء الإسلام ثم حرم ولا يسمى هذا تعارضا أيضا لعدم اتحاد الوقت وقد لو لم يكن الحكم متضادا لا يسمى معارضة أيضا وهو ظاهر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ معارضہ کا رکن دو دلیلوں کا مقابل آنا ہے برابری کے طریقے پر، ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہ ہو ذات میں اور نہ ہی صفت میں، لہذا مفسر اور محکم کے درمیان مثال کے طور پر اور اسی طرح عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان مثال کے طور پہ نہیں ہوگا مگر صورتاً معارضہ کے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے فوقیت رکھتا ہے وصف کے اعتبار سے، اور اسی طرح مشہور اور خبر واحد جو حدیث کی قسم ہے، اور اسی طرح خاص اور عام جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہو کتاب اللہ سے، اس میں بھی بالکل معارضہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے فوقیت رکھتا ہے ذات کے اعتبار سے۔ اور پھر تعارض میں دو متضاد حکم ہونے چاہیے بئی طور کہ اگر مثال کے طور پہ ایک میں حلت ہے تو دوسرے میں حرمت ہو، وگرنہ تعارض نہیں ہوگا، اور یہ والی قید ذکر کی جاتی ہے رکن میں طبعاً اور ضمناً، وگرنہ یہ شرط کے اندر داخل ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ معارضہ کی شرط محل اور وقت کا متحد ہونا ہے ساتھ ساتھ حکم کے متضاد ہونے کے، لہٰذا نکاح یہ حلت کو واجب کرتا ہے بیوی میں اور حرمت کو واجب کرتا ہے بیوی کی ماں میں، لیکن اس کا نام معارضہ نہیں رکھا جائے گا اس لیے کہ محل متحد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خمر شراب یہ حلال تھی ابتدائی اسلام میں، پھر اس کو حرام کر دیا گیا اور اس کا نام بھی تعارض نہیں رکھا جائے گا کیونکہ یہاں پر وقت متحد نہیں ہے، اور اسی طرح اگر حکم متضاد نہیں ہے تو اس کا نام بھی معارضہ نہیں رکھا جائے گا، اور یہ بالکل ظاہر ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تعارض یا معارضہ بھی اب اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، وگرنہ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت کی جو شریعت ہے، اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، اس میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم تعارض کا رکن پڑھیں گے اور اسی طریقے سے تعارض کی شرائط پڑھیں گے کہ کون سا رکن پایا جائے گا تب تعارض ہوگا، اور کون کون سی شرطیں پائے جانا ضروری ہیں جس کے بغیر تعارض واقع نہیں ہوگا۔ دیکھیں، دو دلیلوں کے درمیان تعارض اور تقابلی اس وقت آئے گا کہ جب دونوں دلیلیں درجے میں برابر ہوں، ایک کو دوسرے کے اوپر ذات کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے صفات کے اعتبار سے کسی قسم کی فوقیت اور بڑھاوا حاصل نہ ہو، لہذا مفسر اور محکم کے درمیان یہ تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو محکم ہے وہ صفت کے اعتبار سے مفسر کے اوپر فوقیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے عبارت النص اور اشارت النص جیسا کہ آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عبارت النص ہے یہ اشارت النص کے اوپر فوقیت رکھتی ہے صفت کے اعتبار سے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تعارض وہاں ہوگا جہاں پر دونوں دلیلیں برابر درجے کی ہوں، لہذا عبارت النص اور اشارت النص چونکہ برابر درجے کی نہیں ہے لہذا ان میں تعارض بھی واقع نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر بظاہر آپ کو ان کے اندر تعارض نظر آئے گا تو آپ عبارت النص کو اختیار کریں گے کیونکہ وہ طاقت اور قوت کے اندر اشارت النص سے فوقیت رکھتی ہے۔ اسی طرح خبر مشہور اور خبر واحد جیسا کہ میں آپ کو اسی نور الانوار میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، ان کے درمیان بھی تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو خبر مشہور ہے یہ خبر واحد کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، خبر مشہور ذات کے اعتبار سے خبر واحد سے فوقیت رکھتی ہے، لہذا دونوں کے درمیان تعارض بھی واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خاص ہے اور دوسرا وہ عام ہے جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہو، ان دونوں کے درمیان بھی تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خاص یہ اعلیٰ درجے کا ہے جبکہ اس کے برعکس وہ عام جس میں کسی کی تخصیص کر دی گئی ہے وہ ادنا درجے کا ہے نسبتاً خاص کے، لہذا خاص اور عام خص عنہ البعض ان دونوں کے درمیان بھی کسی قسم کا تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر بالفرض آپ کو تعارض نظر آ بھی جاتا ہے تو پھر آپ خاص کو اختیار کریں گے اور عام خص عنہ البعض کو خاص کے مقابلے میں ترک کر دیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ دونوں دلیلوں کا ذات کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے برابر ہونا ضروری ہے، یہ معارضہ کا رکن ہے۔ اگر دونوں دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل ذات کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے یا صفت کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے تو پھر دونوں دلیلوں میں تعارض واقع نہیں ہوگا،
بلکہ جس کی طاقت اور قوت زیادہ ہے، چاہے وہ صفت کے اعتبار سے زیادہ ہو چاہے وہ ذات کے اعتبار سے زیادہ ہو، اس کو ادنا کے مقابلے پر اختیار کر لیا جائے گا اور ادنا کو اعلیٰ کے مقابلے میں ترک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح تعارض کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ دو حکموں کے درمیان ایسا تقابل ہونا چاہیے کہ دونوں حکم ایک دوسرے کے بالکل مقابل آ جائیں، ایک دوسرے کے بالکل ضد ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک دلیل سے حلت ثابت ہوتی ہے تو دوسری دلیل سے حرمت ثابت ہونی چاہیے، تو اب یہ دو ایسے حکموں کے درمیان تعارض ہوگا کہ جو دونوں حکم ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اگر بالفرض دونوں ہی دلیلوں سے حلت ثابت ہوتی ہے، یہ دونوں ہی دلیلوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے، حکم کے اندر اگر دونوں متحد ہیں تو پھر اس صورت کے اندر بھی تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ معارضہ یعنی تعارض، اس کا رکن یہ ہے کہ دو دلیلیں مقابل آ جائیں علی السوا برابر، یعنی دونوں کا جو درجہ ہے اور رتبہ ہے وہ برابر ہو، لا مزیتا فوقیت حاصل نہ ہو لإحداہما، ان دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کو علی الاخری دوسری دلیل پر ذات میں بھی اور صفت میں بھی، صفت اور ذات کے اندر دونوں دلیلیں برابر ہوں، کوئی ایک بھی دوسری دلیل سے فوقیت اور افضلیت نہ رکھتی ہو، لہذا مفسر اور محکم کے درمیان مثال کے طور پہ تعارض واقع نہیں ہوگا، کیونکہ جو محکم ہے یہ مفسر سے فوقیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان بھی تعارض واقع نہیں ہوگا، کیونکہ عبارت النص یہ اشارت النص سے فوقیت رکھتی ہے، الا معارضۃ صوریہ، ہاں اگر آپ کو تعارض نظر آتا ہے، مثال کے طور پہ مفسر اور محکم آپ کو بظاہر ایک دوسرے کے مقابل نظر آتے ہیں، یہ اسی طریقے سے عبارت النص اور اشارت النص کے اندر آپ کو بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، تو یہ صرف صورتاً تعارض ہے، یہ حقیقتاً تعارض نہیں ہے۔ حقیقتاً تعارض تبھی ہوگا کہ جب ذات اور صفت کے اندر دونوں دلیلیں برابر درجے کی ہوں گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تعارض ہوگا بھی تو یہ صرف صورتاً اور شکل کے اعتبار سے تعارض ہوگا، حقیقت اور ذات کے اعتبار سے تعارض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، اولویت رکھتی ہے باعتبار الوصفی، وصف کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے خبر مشہور اور خبر واحد جو حدیث کی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے خاص اور وہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو کتاب اللہ میں سے، ان کے درمیان میں بھی معارضۃ اصلاً بالکل تعارض واقع نہیں ہوگا۔ یہ جو معارضۃ اصلا ہے اس کا تعلق لا یکونو کے ساتھ ہے، یعنی ان کے درمیان بھی تعارض واقع نہیں ہوگا، خبر مشہور اور خبر واحد کے درمیان اور خاص اور اس عام کے درمیان جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو۔ دیکھیں خاص اور عام یہ دونوں برابر درجے کی دلیلیں ہیں، لیکن وہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو، آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ والا عام پھر قطعی نہیں رہتا ہے، ظنی بن جاتا ہے، جبکہ خاص یہ قطعی ہے۔ تو قطعی اور ظنی ان دونوں کے درمیان تقابل اور برابری نہیں ہے، جو قطعی ہے وہ فوقیت اور اولیت رکھتا ہے اور جو ظنی ہے وہ اس سے ادنا درجے کا ہے، لہذا ان دونوں میں تعارض بھی نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں لأن احدہما، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے اوپر اولویت اور فوقیت رکھتا ہے باعتبار ذاتی، ذات کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے جو تعارض ہوگا وہ دو متضاد دو ضد حکموں کے اندر ہوگا۔ بئی طور کی مثال کے طور پہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں حلیت ہے، حلال ہونے کا حکم ہے، تو دوسرے میں حرمت کا حکم ہو، وَإِلَّا فَلَا تَعَارُضَ، تو وگرنہ پھر اس کے اندر تعارض بھی واقع نہیں ہوگا۔ وَهَذَا الْقَيْدُ، اور آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والی جو قید ذکر کیا نا فی حکمین متضادین، یہ صرف طبعاً اور ضمناً ذکر کر دیا ہے رکن کے اندر، حالانکہ اس کا جو تعلق ہے وہ شرط کے ساتھ ہے، یعنی معارضہ کی شرط یہ ہے کہ دونوں حکم ضد ہوں، تو لیکن انہوں نے اس کو رکن کے ضمن کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وہاد القید، یہ والی جو قید لگائی ہے فی حکمین متضادین، یہ رکن کے اندر طبعاً اور ضمناً ذکر کر دیا ہے، وگرنہ یہ شرط کے اندر داخل ہے، جیسا کہ علماء اصول فقہ کہتے ہیں۔ وشرطھا، تعارض یا معارضہ کا رکن آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں سے معارضہ کی شرط بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں تعارض کی شرط یہ ہے کہ محل اور وقت کے اندر اتحاد ہو حکم کے تضاد کے ساتھ، یعنی جو تعارض ہے دونوں دلیلوں میں اس وقت واقع ہوگا جب دونوں دلیلوں کا محل ایک ہو اور دونوں دلیلوں کا وقت ایک ہو، لیکن حکم کے اندر تضاد ہو، حکم دونوں کا ضد ہو۔ مثال کے طور پہ اگر دو دلیلیں ہیں اور ان دونوں دلیلوں کا تعلق دو الگ الگ محل کے ساتھ ہے تو پھر اس صورت کے اندر تعارض واقع نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر دو دلیلیں ہیں اگرچہ ان کا جو محل ہے وہ ایک ہی ہے لیکن ان کا جو وقت ہے وہ الگ الگ ہے تو تب بھی تعارض واقع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب آپ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ عورت آپ کے اوپر حلال ہو جاتی ہے، لیکن اس عورت کی جو ماں ہے جو آپ کی ساس بنتی ہے وہ عورت آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عقد نکاح نے منکوحہ سے وطی کو حلال کر دیا اور منکوحہ کی ماں سے وطی کو حرام کر دیا، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان تعارض ہے، کیونکہ یہاں پر محل ایک نہیں ہے۔ حلت کا تعلق الگ محل کے ساتھ ہے بیوی کے ساتھ، اور حرمت کا تعلق الگ محل کے ساتھ ہے بیوی کی ماں کے ساتھ۔ یہ اسی طریقے سے شراب ابتدائی اسلام کے اندر حلال تھی اور بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ابتدائی اسلام کے اندر حلال تھی، اس کا تعلق ہے حلت کے ساتھ،
اور بعد میں حرام کر دیا گیا اس کا تعلق ہے حرمت کے ساتھ، لیکن چونکہ یہاں پر زمانہ ایک نہیں ہے، اتحاد وقت نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی تعارض واقع نہیں ہوگا۔ تو محل کا متحد ہونا یہ بھی شرط ہے اور اسی طریقے سے وقت کا متحد ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں حکم ہیں وہ دونوں حکم ایک دوسرے کے ضد ہونے چاہیے، اور اگر بالفرض محل بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، لیکن جو دونوں حکم ہیں وہ متضاد نہیں ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کو تعارض نہیں کہا جائے گا۔ تعارض ہوگا ہی تبھی کہ جب دونوں حکم ایک دوسرے کے ضد ہوں۔ اگر ایک سے حلت ثابت ہو رہی ہے تو بالفرض دوسرے سے حرمت ثابت ہونا ضروری ہے۔ بشرطہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا شرط یعنی معارضہ، یہ تعارض کی شرط یہ ہے کہ محل متحد ہو اور وقت متحد ہو، ساتھ ساتھ حکم متضاد ہو۔ لہذا نکاح یہ مثال کے طور پہ حلت کو واجب کرتا ہے زوجہ بیوی میں اور حرمت کو واجب کرتا ہے اس کی والدہ میں، لیکن اس کا نام تعارض نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر محل متحد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شراب یہ حلال تھی ابتدائی اسلام میں، پھر اس کو حرام کر دیا گیا، اس کا نام بھی تعارض نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر وقت میں اتحاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح حکم کا متضاد ہونا ضروری ہے، اور اگر حکم ہی متضاد نہیں ہے، دونوں حکم برابر ہیں، تو پھر اس کا نام بھی ظاہر ہے تعارض نہیں رکھا جائے گا، اور یہ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اگر حکم متضاد نہ ہو تو پھر اس کو بھی تعارض نہیں رکھا جائے گا، اس کا نام وہو ظاہر، اور یہ والی بات بالکل ظاہر ہے۔